اور سستی دور کیے بغیر دنیا میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. صبح ٹھنڈے پانی سے نہاؤ, دیکھو کاکڑ. ہاں ایک بات کا خیال کریں, ٹھنڈے پانی سے نہا کے تولیے سے جسم کو پہنچے بہت اچھی طریقے سے, پانی کے اثرات چھوڑے نہیں. انسان بیمار ٹھنڈے پانی سے نہانے سے نہیں ہوتا, وہی پانی جسم پہ لگاؤ, پھر آپ کپڑے پہن کے باہر نکل آئے تو پھر بیمار ہونے کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے. تو ٹھنڈے پانی سے نہائے. کاکڑ دنہ ایک دفعہ, کاکڑ دنہ تو سمجھتے ہیں نا, قوالی جب شروع ہوتی ہے نا تو شروع میں آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے, اس میں قوالوں جو سامعین کو مزہ نہیں آتا, پھر ایک دم کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے. کاکڑ دنہ کاکڑ. تو ٹھنڈے پانی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا شاور ہی کاکڑ دنہ کر دیتا ہے. ٹھیک, آپ تجربہ کریں, بالٹی سے نہا رہے ہیں تو پہلا مگا آپ کو تڑپائے گا, اس کے بعد پھر مزہ آئے گا انہی مگوں میں. تو اس سے سستی دور ہوتی ہے, اور ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے بھوک بھی زیادہ لگے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جسم فریش ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اپنی ذمہ داری پہ کریں, مجھے نہیں پتا آپ کون کتنا چھوئی موئی ہے. تو صبح دوڑیں بھاگیں, دل نہیں کرے گا لیکن دل کے خلاف چلنا ہے. عقل کہتی ہے بھائی چل لے, کچھ بھاگ لے, کوئی ہل لے, ورنہ کل پھر ڈاکٹروں کی دوائیں کھانی پڑے گی جو کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, پھر پرہیز کرنے پڑیں گے بہت سارے. تو عقل اور دل کا مقابلہ ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انسان کی میٹیریل میں جلد بازی شامل ہے, تو جس کا لیکن اللہ نے اس جلد بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ میں ایک عدد عقل بھی پیدا کر دی. اب جلد بازی یہ کہتی ہے کہ جلدی سے یہ فائدے حاصل کر لو, بس اس کے انجام کو نہ دیکھو. شراب والا کہے گا یار شراب پی لو, انجام کو نہ دیکھو, حالانکہ اس کا دنیا کا انجام بھی برا, آخرت کا انجام بھی برا. نماز کا ٹائم ہوگا, آپ کا دل چاہے گا سوتے رہو, نیند بڑی مزیدار ہے, لیکن آپ کو پتا ہے اس کا دنیا کا انجام بھی خراب اور آخرت کا انجام بھی خراب. دنیا میں رزق کی برکت اللہ چھین لیتا ہے بے نماز, چہرے کی رونق اللہ چھین لیتا ہے, صحت چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو عقل کو غالب رکھنا ہے. عقل کہتی ہے نہیں بھائی نیند کو قربان کرو. کیسی گہری نیند ہو, تھوڑی دیر مقابلہ ہوتا ہے عقل سے, 5 سے 10 منٹ کا فرق پڑتا ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے. اور جب مسجد کی طرف آتا ہے تو انسان کہتا ہے میں نے عقل کی مان کے چنگا کتا سی, پنجابی میں کہتے ہیں نا بھائی, لاہور میں ایسے کہتے ہیں نا, چنگا کتا سی, چنگا کتا سی, میں بہت اچھا کام میں نے کر لیا. تو وہ سکون ملتا ہے اس کو. تو اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت میں بھی عقل کہتی ہے بچوں کو سونے دو, کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو, آج چھٹی کا دن ہے. سوری, ضمیر دل کہتا ہے انسان کا, لیکن عقل کیا کہتی ہے بھائی آج ان پہ تھوڑا سا رونے دو, ان کو تھوڑا سا چیخنے دو, برداشت کر لو. کل ان کے کل کو بنانے کے لیے آج ٹینشن میں ڈالنا ضروری ہے. تو پوری زندگی میرے بھائی انسان کی اس عقل اور دل کی لڑائی میں چل رہی ہے. جس نے عقل کو غالب کر دیا وہ یہ جنگ جیتے گا. اور کمال کی بات یہ کہ اس کی خواہشات بھی پوری ہوں گی. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ بڑی اللہ والی تھی نا, ان کا یہ قول ہے کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وقت پر اسے وہ چیز نہیں ملتی. آپ سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتے ہو تاکہ جلدی سے سکون مل جائے, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا, بے سکونی. اور اگر آپ تھوڑی دیر وہ ٹینشن برداشت کر لو کہ میں نشے کی طرف نہیں جاؤں گا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, سکون. نوجوان لوگ نکاح سے پہلے زنا کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ لذت جو اللہ نے نکاح کے بعد رکھی تھی نکاح سے پہلے حاصل کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, نکاح کے بعد ان کو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی, ان کا گھریلو نظام برباد ہو جاتا ہے, ان کو بیوی بوجھ لگنے لگتی ہے, ایک عذاب لگنے لگتی ہے. جو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی ساری سوچیں کہاں اللہ لے کے جاتے ہیں, وہ زوجہ کی طرف, وہ محبت کرتا ہے. زانی کی جو سوشل لائف ہے وہ برباد ہو جاتی ہے, اور بڑھاپا پھر بہت خطرناک گزرتا ہے, بڑھاپا بہت خطرناک گزرتا ہے. لیکن جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, حلال پر قناعت کر لی, اس سے آپ کا نظام گھر کا اچھا, بچے آپ کے فرما بردار. بتاؤ بچوں کو جب پتہ چلتا ہے میرا باپ 2 نمبر آدمی ہے, وہ بچہ اپنے باپ میں بزرگی دیکھے گا, وہ بچہ اپنے باپ کا احترام کرے گا. وہ تو کہتے ہیں میرا ابا لڑکیوں کا ٹھرکی تھا, وہ نہیں کرے گا. لیکن جن لوگوں نے پاک دامنی کے ساتھ وقت گزارا اور اپنی توجہ اپنی زوجہ تک رکھی, ادھر ادھر نظریں نہیں ماری, بچوں کو بھی احساس ہوتا ہے میرے والد 1 نمبر ہے, کبھی نظر نہیں اٹھاتے, شرافت کی شہرت ہو جاتی ہے, ہر چیز چھپتی نہیں ہے, اللہ پھیلا دیتے ہیں اس کو, وہ بھی پاک دامنی والی زندگی گزاریں گے. لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اپنی کنٹرولنگ پاور کو بڑھاؤ میرے بھائی. اس کا نبی نے بھی طریقہ بتایا, روزے رکھ کے. روزے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. پیر جمعرات کا روزہ, اگر آپ کے لیے پیر جمعرات کا مشکل ہے تو ہفتے میں کسی بھی دن 2 روزے رکھ لیں, مہینے میں 3 روزے رکھ لیں. روزہ رکھنے سے بھی انسان کی کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے, بہت فائدے ہوتے ہیں انسان